سوال فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں، تو کیا جو فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد پہلی سنتیں پڑھتے ہیں وہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاتان معا، کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھے؟ فجر کی ایک ہمارے ساتھ پڑھی ہے، اب دوبارہ دوسری نماز پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا گیا، تشریح یہ ہے کہ اس شخص نے نماز کے بعد عرض کیا کہ میں نے فجر کی سنتیں ادا نہیں کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو جنرل رول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، اور اس میں سے ایکسپشن ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پہلے والی درست۔ یہاں یہ بات مزید سماعت فرمائیے، کچھ لوگ اسی جنرل رول پر زور دیتے ہیں کہ نہیں، سیدھی سادی بات ہے، جو اتھارٹی جنرل رول دے اس کو ایکسپشن کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں۔ شو روم کا مالک اپنے ملازم سے کہتا ہے ادھار نہیں ہے، پھر کہتا ہے کمانڈر صاحب تشریف لائیں تو جتنا چاہیں ادھار دے۔ اب کمانڈر صاحب آئیں تو وہ اسی جنرل رول کو نکالو کہ نہیں جاؤ جی۔ اب مالک کو خبر ہوگی تو ملازم سیٹ پہ رہے گا یا گھر جائے گا؟ اچھا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختیار کو کوئی امتی محدود ہے، یہ غلط بات۔ اور عجب بات ہے، توجہ فرمائیے، فجر کے بعد سنتوں سے روکتے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں سنتیں پڑھو، اس لیے اتنی دیر تک پڑھتے رہو بس تشہد مل جائے کافی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے دوسری نماز ہوتی نہیں، وہ دو نہیں 200 سنتیں بھی پڑھ، ایک بھی نہیں۔ جہاں روکا گیا ہے وہاں پڑھ، سنتیں بہت ضروری ہے، اور جہاں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے نا، یہ نہیں۔ یہ دونوں باتیں نادرست ہے۔ صحیح بات یہ ہے نمبر ایک، جب جماعت کھڑی ہو جائے جہاں ہے سلام پہ، ہاں اگر آخر تشہد میں بیٹھ ایسی صورت ہے وہ الگ بات، وگرنہ جہاں ہے سلام پھیر کے جب ہوتی نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے جب سنتیں رہ جائے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اجازت سے آپ کے عطا کردہ استثناء کے مطابق فجر کی دو سنتیں ادا کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن درست اور صحیح ہے۔